بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایسوسی ایٹ ڈگری کی طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ بچوں، آج میں نے آپ کو اقبال کی شاعری کی ادوار بندی پر لیکچر دینا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اقبال کی تصانیف پر بات کی تھی، تو اقبال کی شاعری کی ادوار بندی یعنی کہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے اقبال کی شاعری کے جو دور تھے ان کو الگ الگ کیا ہے۔ اب یہ ادوار بندی جو ہے وہ کئی طریقوں سے کی گئی ہے۔ مثلا تاریخی ادوار بندی، تاریخی حوالے سے کہ کون سے سن سے لے کر کون سے سن تک اقبال نے کون سا کلام لکھا، اور دوسری ادوار بندی ہے فکری ارتقاء کے حوالے سے کہ ان کی فکر، اقبال کی فکر کس طرح پروان چڑھتی گئی، کون کون سے عناصر تھے جو ان کی فکر پر اثر انداز ہوئے۔ اور تیسری جو ہے زبان کے حوالے سے، اس میں اردو اور فارسی دونوں کے اعتبار سے ادوار مقرر کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ جو آسان ادوار بندی ہے وہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ تاریخی اعتبار سے اس لیے کہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے کیونکہ یہ ادوار بندی اس میں بھی اقبال کی فکر شامل رہی ہے، یہ ادوار بندی یعنی کہ اس میں اقبال کا فکر کس طرح پروان چڑھتا رہا ہے، یا وہی بات کہ سماجی، سیاسی، ثقافتی جو اثرات تھے ان کی سوچ پر، ان کے تصورات پر کس طرح اثر انداز ہو کر ان کو پختگی اور تکمیلیت بخشتے رہے۔ تو اقبال کے جو ادوار بندی تاریخی اعتبار سے کی گئی ہے تو اس میں 1898 اور 99 سے لے کر 1905 تک پہلا دور مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ اسکالرز نے 1901 سے 1905 تک بھی لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے 1898 اور 99 سے لے کر 1905 تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اقبال جو ہے وہ بار ایٹ لا کرنے کے لیے لندن چلے گئے 1905 میں، تو 1905 سے 1908 تک وہ وہاں مقیم رہے، اور اس دورانیے میں جو ان کی شاعری پر کیا اثرات ہوئے یا ان کی فکر جو ہے وہ کس طرح نظر آئی ان کے کلام کے ذریعے، تو یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا جو دور ہے وہ 1908 سے یعنی کہ ان کی آخری عمر تک کا دور ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اسکالرز نے 1908 سے 1915 تک کا ایک دور مقرر کیا ہے، جس میں ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں مثنوی اسرار خودی لکھی گئی تھی، تو یعنی کہ اسرار خودی جب آئی تھی، پبلش ہوئی تھی، تو اس حوالے سے۔ لیکن زیادہ تر ڈاکٹر عبدالسلام ندوی جو تھے انہوں نے اقبال کامل میں اس کو 1908 سے آخر تک کا جو سارا کلام ہے وہ اس کو تیسرے دور میں مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یعنی کہ اگر جو ادوار بندی کریں گے تو آپ کو میں جو ڈیٹ بتا رہی ہوں آپ اسی حوالے سے اپنی وہ لکھ لیں کہ پہلا دور 1901 سے 1905 تک، دوسرا دور 1905 سے 1908 تک، اور تیسرا دور 1908 سے آخری عمر تک، ٹھیک ہے، ان کی وفات تک۔ اقبال کا جو ظاہر ہے جو شاعر جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ فن ودیت کرتا ہے تو وہ یہ صلاحیت پیدائشی طور پر لے کر آتا ہے۔ تو اقبال بھی ہاں یہ ہے کہ بعد میں جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو اساتذہ ہیں، یا آپ کا سماجی، سیاسی، ثقافتی سارے حالات جو ہیں وہ اس پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس شاعر کی فکر کو کون سا رخ عطا کرتے ہیں، تو یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسکول ہی کے زمانے میں موضوع کلام جو ہے وہ ان کی زبان سے ادا ہونے لگا تھا، یعنی کہ جو بھی آپ دیکھیں، آپ میں سے جس کو اگر شاعری کا شوق ہوتا ہے تو وہ شعر کوئی بھی لکھے سادہ سے انداز میں، سادہ سی باتیں، تو وہ دیکھیں گے کہ
اقبال اس دور میں بھی جو شاعری کرتے تھے، جو ان کے استاد بتاتے ہیں، سید میر حسن بتاتے ہیں کہ وہ موضوع ہوتا تھا. موضوع سے مراد یہ کہ وزن اور بحر کی پابندی اس میں لاشعوری طور پر ہوتی تھی. تو سیال کوٹ میں چھوٹے موٹے مشاعرے ہوتے تھے اور اقبال اس میں اپنا کلام سناتے تھے. اس دور کی شاعری کے حوالے سے لاہور جو تھا ایک بڑا مرکز تھا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی اور لکھنؤ جو تھے وہ مشاعروں کے حوالے سے بڑے مراکز تھے. دہلوی شعرا اور لکھنوی شعرا جو ہیں وہ پوری ہماری کلاسیکل شاعری جو ہے وہ انہی شعرا کی سے مرتب ہوتی ہے. تو دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ جو ہے وہ گڑھ تھے علم و ادب کے اور خاص طور پر مشاعرے کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے جب حالات، سیاسی حالات، سماجی حالات تبدیل ہوئے تو وہ بچے کچھ شاعر جو تھے وہ بھی لاہور جمع ہونے لگ گئے. ان میں جو بڑے دو نام ہیں، مرزا ارشد گورگانی دہلوی اور میر ناظم لکھنوی، یعنی کہ ایک دہلی کے اور ایک لکھنؤ کے جو شاعر تھے، وہ جب لاہور جمع ہوئے تو انہوں نے لاہور کے ایک بازار حکیمہ میں مشاعرے کی بنیاد ڈالی. یعنی کہ ظاہر بڑے شاعر تھے اور ایک تاریخی جو ان کو ادبی مزاج جو تھا وہ ان کی ورثے میں ملا تھا. تو وہ مزاج لے کر جب یہاں آئے تو انہوں نے بازار حکیمہ میں ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی اور اقبال کے دوست جو ہے وہ اقبال کو وہاں لے کر گئے ان مشاعروں میں. تو وہاں اقبال نے جب اپنا کلام سنایا تو لوگ بڑے حیران ہوئے. بلکہ ایک مشاعرہ ارشد گورگانی اس کے صدر تھے. تو اقبال نے وہاں ایک شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذکر شاید میں نے پہلے بھی کہیں کیا ہے کہ جب یہ شعر پڑھا گیا تو ظاہر ہے وہ استاد شاعر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس عمر میں ایسا ایک موضوع کلام اور پھر اس میں ایسی فکر، اور وہ بھی نوجوانی میں، جب نوجوانی میں جذبات کا عروج ہوتا ہے وہاں اس وقت کس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ احساس ندامت ہو، اور پھر اس ندامت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ہوتی ہے اس کا تجربہ، یہ ایک روحانی تجربہ تھا. تو ایسا تجربہ نوجوانی میں نہ کسی کو ہو سکتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کو بیان کرنے کا سلیقہ اس عمر میں بڑی مشکل سے آتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ارشد گورگانی جو تھے انہوں نے کہا واہ میاں اقبال اس عمر میں ایسا شعر، اور پھر انہوں نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ یہ بہت بڑے شاعر بنیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب اقبال کا کلام جو تھا صرف کالجوں میں اور اس طرح کے مشاعروں میں جو اسٹوڈنٹس لیول کے ہوتے ہیں، تو اقبال کی شہرت جو تھی وہ وہی محدود تھی. تو پھر اس کے بعد لاہور میں ایک ادبی مجلس قائم ہوئی اور اقبال نے اپنی وہ ایک باغ درا کی پہلی نظم ہے ہمالہ، ٹھیک ہے، وہ پڑھی. اس میں نا اس کے خیالات جو تھے، جو فکر تھی سمجھ لیں، وہ انگریزی خیالات تھے. ظاہر ہے آپ جس طرح کی کتابیں پڑھیں، جس طرح کا مطالعہ کریں تو آپ کی سوچ پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اقبال کے خیالات انگریزی تھے، لیکن اس کو بیان جس انداز میں کیا گیا تھا وہ فارسی کے بڑے بڑے شعراء کا انداز تھا. تو فارسی بندشیں تھیں، تو وہ نظم بھی بڑی مشہور ہوئی. اور اقبال کے ایک دوست تھے شیخ عبد القادر جو رسالہ مخزن نکالتے تھے، تو انہوں نے بڑی ان کو ترغیب دی اور کہا کہ آپ یہ چھپوائیں. تو اقبال نے کہا نہیں، اس میں کچھ فنی نقائص ہیں، کچھ فکری، تو میں اس میں مزید اس میں تبدیلیاں کر کے وہ چھپوا لوں گا. ظاہر اقبال وہ شاعر تو نہیں تھے کہ جو شہرت کے خواہاں ہوتے ہیں. بہرحال ان کی پرزور فرمائش پر شیخ عبد القادر نے مخزن کر جو پہلا رسالہ نکالا، اس کی پہلی جلد کے پہلے ہی نمبر میں یہ اسی نظم کو شامل کیا جو 1901 میں یہ رسالہ نکلا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی اقبال کی نظم جو ہے رسالہ مخزن میں شائع ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ
اقبال جو ہے وہ شاعری کا یوں سمجھ لیں کہ باقاعدہ آغاز تو ہو گیا، لیکن وہ فرمائشی کلام نہیں سناتے تھے کہ لوگ کہیں کہ آپ جہاں بھی جمع ہو جائیں، تو وہ اس طرح کے اقبال کلام نہیں سناتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح بہت ساری مجلسیں ہوتی تھیں، بہت سارے مشاعرے ہوتے تھے، اقبال انکار کر دیتے تھے۔ لیکن انجمن حمایت اسلام، اس کا کوئی بھی جلسہ ہوتا تھا تو اقبال اس میں نظمیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی بڑی اقبال کی جو مشہور نظمیں تھیں، شکوہ جواب شکوہ اور شمع اور شاعر، اس طرز کی جو نظمیں تھیں وہ انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس مشاعرے میں 10,000 لوگ ہوتے تھے، اور وہ جب اقبال کلام پڑھتے تھے تو وہ دم بخود ہو کر سنتے تھے، بلکہ جب شکوہ جواب شکوہ پڑھی گئی تو لوگ جو ہے وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ جس طرح اقبال کی سوری حالی کی مسدس ہے تو اس کو بھی پڑھ کر لوگ جو ہے وہ روتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تو یہ اقبال کا جو پہلا دور جو ہے وہ 1901 سے، یعنی کہ یہ حمالہ کی نظم سے شروع ہوتا ہے 1905 تک۔ تو اس دور کی جو اہم خصوصیات سمجھ لیں کہ اس دور میں اقبال کے کلام پر جن لوگوں کا اثر تھا ان میں سب سے پہلے تو ارشد گورگانی تھے۔ ان کی جو طرز تھی یا ان سے متاثر ہو کر اقبال کی شاعری کا جو انداز تھا وہ متعین ہوتا چلا گیا۔ دوسرا جو اثر ہوا وہ داغ کا، بلکہ داغ کا اثر سب سے زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال خود داغ سے یعنی کہ اصلاح بھی لیتے تھے، لیکن ہمیں ان کے کلام میں جو غزل یا جو کلام ملتا ہے جو داغ کی طرز پر شاعری کی گئی ہے، تو وہ صرف ایک ہی غزل ہے کہ وہ کون سی ہے، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولے، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ اور بھی غزلیں تھیں جو اقبال جو ہے وہ مشاعروں میں یا دوستوں کی محفل میں کبھی سناتے تھے داغ کے انداز میں، لیکن بعد میں اقبال نے ان کو شائع نہیں کروایا، یعنی کہ اس کو کاٹ دیا۔ لیکن اقبال نے اعتراف کیا تھا داغ کی جو شاگردی ہے اس کا اعتراف کیا تھا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ نسیم و تشنہ یعنی کہ یہ دو شاعروں کے تخلص ہیں، دو شاعروں کے نام سمجھ لیں کہ نسیم و تشنہ ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں، نسیم و تشنہ ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں، مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سخنداں کا، کہ مجھے بھی داغ جیسے سخندان یعنی کہ بہت صاحب کلام یا صاحب کیا کہیں گے، صاحب نہ کہیں کہ بڑے شاعر، سخندان بات کرنے والا یا شاعری کرنے والا بڑے شاعر، داغ جیسے شاعر کا شاگردی پر مجھے بھی فخر ہے۔ لیکن یہ بھی شعر جو ہے یہ اقبال کے مجموعہ کلام میں چھپے نہیں ہیں، اقبال نے اس کو بھی چھپوایا نہیں ہے۔ اچھا، اس کلام کی جو نمایاں خصوصیتیں یعنی کہ ہم اقبال کے ادوار تو ہم نے جو تاریخی طور پر تو ہم ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، لیکن اس عہد میں جو ان کی فکر تھی وہ پس منظر میں وہی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ادوار بندی کی گئی۔ تو اقبال کا جو بنیادی اور مین فلسفہ ہے فلسفہ خودی، وہ جب آپ کا لیکچر ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فلسفہ خودی کیا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے بہت کچھ ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ تو اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ اس کے بہت سارے عناصر ہیں، یعنی کہ ایک جامع فلسفے میں بہت ساری جو فکری پہلو آ سکتے ہیں، جو عناصر آ سکتے ہیں، اقبال نے ان کو بھی بڑی تفصیل سے ان پر بھی بات کی ہے۔ تو وہ ان عناصر کا ابتدائی عکس کہہ لیں یا وہ شروع میں اقبال کے اسی عہد میں نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خودی
کس طرح اقبال کا فکر جو ہے وہ پروان چڑھا، تو اس کے لیے فلسفہ خودی کی بنیادی عناصر جو ہیں وہ اقبال کے اسی پہلے دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا جو فلسفہ خودی یعنی کہ اپنی پہچان، خود شناسی کہہ لیں یا معرفت نفس، کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے بغیر، وہ کیا ہے کہ ایک صوفیانہ قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کو پہچاننے کا جو ابتدائی زینہ ہے وہ اپنی ذات کی پہچان ہے۔ تو اسی معرفت نفس کے حوالے سے یا خود شناسی کے حوالے سے جو فلسفہ خودی کا بنیادی اور پہلا عنصر ہے، وہ ان کی نظم جو ابتدائی عہد میں لکھی گئی وہ انسان اور بزم قدرت ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو فلسفہ خودی کا عنصر ہے وہ ہے عقل و عشق۔ ٹھیک ہے، یہ اقبال کے یہ مختلف جو تصورات ہیں یہ آگے آئیں گے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ عقل و عشق کیا ہے۔ تو اس عہد میں ابھی اقبال نے عشق کی بجائے دل کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ بھی ان کی نظم ہے ایک عقل و دل۔ عقل و دل کے عنوان سے ہے، آپ بانگ درا کھولیں تو اس کے ابتدائی کلام میں یہ سارا کچھ، بلکہ یہ ادوار بندی بھی کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو یہ ملے گی، یہ نظمیں جو 1901 سے 1905 تک کی نظمیں ہیں ان میں عقل و عشق بھی ملے گی۔ اور اسی طرح فلسفہ خودی کا جو تیسرا عنصر ہے اس کا بھی ایک ہلکا سا عکس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ ہے خیر و شر۔ اقبال کا فلسفہ خیر و شر، وہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر تھا کہ چنی فرمودۂ سلطان بدر است، کہ ایمان درمیان خیر و شر است، کہ انسان کا ایمان کہاں ہے؟ خیر و شر کی آزمائش میں، خیر اور شر کے درمیان بھی انسان کا ایمان ہے۔ چنی فرمودۂ سلطان بدر است، کہ کیا خوب سلطان بدر نے فرمایا، غزوہ بدر کے سلطان بادشاہ، یعنی کہ حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکمت والی بات بتائی ہے کہ ایمان جو ہے وہ خیر اور شر کے درمیان ہے۔ تو خیر اور شر کا فلسفہ بھی اقبال نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس کا جو ابتدائی عکس ہے وہ اقبال کی ایک نظم ہے ایک پرندہ اور جگنو، یعنی کہ ہلکا سا اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور چوتھا عنصر جو ہے وہ بقائے دوام یا حیات جاودانی، یعنی کہ خود شناسی یا معرفت نفس کے بعد انسان جو مراحل جو اسے اس راستے میں جو اس کی کیفیات کے حوالے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے بعد وہ اقبال نے ان کو بھی مختلف فلسفے یہی عقل و عشق اور خیر و شر کے بعد بیان کرنے کے بعد کہ انسان کو حیات جاودانی مل جاتی ہے، کہ ابدی زندگی سمجھ لیں، تو اس کا عکس بھی ان کی جو ایک نظم ہے کنارے راوی اس میں مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ اقبال کی جو پہلا دور ہے اقبال کی شاعری کا، تو اس میں ان کی جو فلسفہ خودی ہے اس کے عناصر، چار عناصر خاص طور پر ان کا عکس جو ہے وہ ہمیں چار نظموں میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ عہد جو تھا سیاسی ہنگامہ آرائی کا بھرپور عہد تھا، یعنی کہ سیاسی طور پر نوآبادیاتی نظام تھا، انگریزوں کا تسلط تھا، ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، انگریزوں کی چالیں تھیں۔ بہرحال اس دور میں اقبال کی جو جذبہ حب الوطنی پر بھی نظمیں ہیں اور وطنیت پر بھی، تو اس میں ترانہ ہندی ہے، ہندوستانی بچوں کا گیت ہے، ہندوستانی بچوں کا گیت جو ہندوستان میں آج بھی اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اور ترانہ ہندی وہ نظم ہے کون سی تھی، چلیں یہ میں پھر آپ کو کسی وقت دے کے بتاؤں گی۔ بہرحال یہ نظمیں جو تھے وطنیت کے حوالے سے اور جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے، یعنی کہ اس دور میں اقبال کی فکر فلسفہ بھی ہے اس میں، اور سیاسی طور پر ان کی فکر بھی کے عکس بھی دکھائی دے رہا ہے۔
یہ ان کا کلام کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1905 سے 1908 تک، یہ وہ عہد ہے جب اقبال بار اطلاع کرنے انگلینڈ چلے گئے۔ اچھا، اقبال یہاں سے جب گئے تھے تو ایک شاعری والا ماحول اور شاعری کا ان کا مزاج بھی تھا، فن بھی تھا ان میں اندر، قدرتی طور پر صلاحیت تھی تو، اور انہوں نے وہ شاعری بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ یورپ گئے اور یورپ کی جو مادی ترقی تھی اور علمی اور فکری اعتبار سے جب اقبال نے وہاں کا علم، فلسفہ، وہاں کے بڑی بڑے فلسفی اور شعراء کو پڑھا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھی، تو اقبال جو ہے ان کا وہ بڑے مضطرب ہو گئے۔ مضطرب کس حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کی اور خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب تھی کہ وہ ان کو نا جس طرح کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا تھا جس میں دنیا کی بے ثباتی سے مراد یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، تو یہ چیز جب انسان کی ذہن میں آ جائے کہ ہر چیز نے ایک دن مر ہی جانا ہے، تو اس کے اندر عمل کرنے، آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جو فارسی کی شاعری تھی جس میں جو اسی قسم کے عناصر سے بھرپور تھی کہ اس میں رہبانیت کی ترغیب دی جاتی تھی، گوشہ نشینی کی، قناعت کی، ٹھیک ہے، اقبال نے نہیں کہا تھا کہ قناعت نہ کر عالم رنگوں اوپر، یعنی کہ قناعت جو کچھ مل گیا ہے بس، چاہے غلامی مل گئی ہے، چاہے ذلت مل گئی ہے، اس کو اپنا مقدر سمجھ کے اور لوگوں نے ویسے ہی جینا شروع کر دیا، اور ان کے اندر آگے بڑھنے، کچھ حاصل کرنے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے، اپنی زندگی کو مزید ترقی دینے کی خواہش، لگن، سب کچھ ختم ہو گئی۔ تو اقبال بڑے ڈسٹرب ہوئے، بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوئی، اور انہوں نے وہ کہا کہ یہ شاعری جو ہے یہ تو ایک سمجھے کہ سلو پوائزن ہے کہ انسان کو، قوموں کو مار دینے والی ہے، تو انہوں نے وہ شاعری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، تو شاعری جب چھوڑی تو ان کے پروفیسر آرنلڈ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پروفیسر آرنلڈ کا بڑا اثر تھا اقبال پر، تو انہوں نے اقبال کو روکا اس چیز سے کہ آپ یہ شاعری نہ چھوڑیں، یہ تو انسان، یہ ایک فطری جذبہ جب اس کا اظہار نہ ہو تو وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اب نارملٹی پیدا کر دیتا ہے، اس کو ہیجان اور جنون سا ہو جاتا ہے جب تک کیتھارسس نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کلام جو ہے، یہ شاعری کہنا چھوڑیں نا، ہاں یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اپنا مشن بنا لیں اور اسی کے ذریعے ہی آپ اصلاح کا کام کریں، جو آپ چاہتے ہیں اپنے معاشرے، اپنے لوگوں، مسلمانوں کے لیے جیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، جیسا ان کا مزاج اور کردار کو ڈیولپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ شاعری کے ذریعے آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اقبال نے وہ جو شاعر تھے، جو 1905 تک اقبال ایک محض شاعر تھے، ٹھیک ہے، شاعری کو، مختلف فکر کو انہوں نے شاعری میں بیان کرنا تھا، اب وہ ایک پیامبر بن گئے، پیغام دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیمبری جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، ان کی انبیاء کی سنت ہے، تو وہ پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام، مقصد کیا ہوتا تھا، لوگوں کی اصلاح۔ تو اقبال نے وہی چیز اپنا لی کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک اپنے کلام کو ایک پیغام بنا دیا، اور وہاں سے انہوں نے جو ایک نظم بھیجی تھی شیخ عبد القادر کے نام کہ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں جو ظلمت اور تاریکی چھا رہی ہے تو اپنے کلام سے وہ اجالا کر دیں، روشنی کر دیں۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، شمع کی طرح جیے بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں، ٹھیک ہے، کہ شمع کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، خود جل جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے جلنے سے دوسروں کو روشنی دے جائیں۔ ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بساط، اسی ہنگامے سے محفل تہو بالا کر دیں۔ سپند ہوتا ہے ہرمل کا بیج، جو آگ میں ڈالیں تو اس میں سے نا آواز سی نکلتی ہے اور خوشبو پھیل جاتی ہے، ایک دانہ ہوتا ہے لیکن چھوٹی سی آواز سے وہ پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے۔ تو اپنے کلام کو انہوں نے اس ہرمل کے بیج سے تشبیہ دی ہے۔
تو اقبال کا جو کلام تھا اس میں وہ ایک یعنی کہ ایک پرجوش کرنے والے، حرکت پر اکسانے والے اور مسلسل زندگی کی جد و جہد کے لیے آمادہ کرنے والی جو پیغام تھا وہ شامل ہوتا گیا۔ تو یہ ان کی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی نمایاں خصوصیت یہ تھی، جو ان کا دوسرا عہد تھا شاعری کا، جو 1905 سے 1908 تک کا ہے، وہ اقبال کا جو یہ عہد، اس میں وہ سب سے پہلے ایک پیمبر کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل حرکت، جد و جہد اور تگدو سے وہ زندگی کو عبارت سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تگ و دو کر رہی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو زندگی میں حرکت نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ تو یعنی کہ زندگی کا نام ہی انہوں نے حرکت اور عمل رکھ دیا، اور ظاہر ہے پھر مسلسل جد و جہد کرنے والی کی کوئی منزل نہیں ہوتی، منزل ٹھہراؤ ہے، رکنے کا نام ہے، اور اس میں حرکت عمل رک جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو اقبال جو ہے وہ کوشش ناتمام بھی کہتے ہیں، اور اس عنوان سے ان کی نظم بھی ہے دوسرے عہد میں جو شامل ہے کہ کوشش ناتمام، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی مسلسل۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ اسی دنیا کی اعمال کی بیس پر آخرت میں ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے، تو ہم اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اس میں ہمیں منزل، ہمیں ہماری جو شرعی احکامات ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، منزل جو ہے وہ آگے ہے۔ تو اقبال کا کلام میں یہ سارا پیام یہی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور مسلسل عمل اور حرکت ہی کرتے چلے جاؤ کہ مسلمانوں کی منزل تو ستاروں سے بھی آگے ہے۔ ٹھیک ہے، اس عہد کا جو دوسرا ایک اور نمایاں خصوصیت وہ یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی کے ساتھ فلسفہ بے خودی کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ فلسفہ خودی سمجھ آ جائے گا تو اس کے آگے جو ہے فلسفہ بے خودی بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ تیسرا جو اس عہد کی نمایاں خصوصیت وہ ہے اقبال کا نظریہ وطنیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، کہ وطن کیا ہے۔ وطن جو ہے اس میں یعنی کہ مختلف قوموں کے لوگ ہیں، تو قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، یعنی کہ ہم اگر کوئی ہندوستان میں سارے رہتے ہیں تو وہ ایک قوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوم کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ اقبال کے نزدیک صرف اور صرف مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال کا وہ اسی عہد کا شعر ہے کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا۔ عرب کے معمار یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا بنیاد کو کہتے ہیں، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، کہ ہماری جو ملت کی بنیاد ہے وہ وطن کا اتحاد نہیں ہے، یعنی کہ ایک وطن میں ہم رہتے ہیں تو ایک ملت ہم نہیں کہلائیں گے، بلکہ ہماری ملت جو ہے وہ ہماری اس کی بنیاد بننے والی چیز صرف اور صرف مذہب ہے۔ اور چونکہ مسلمان کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک ملت ہیں۔ ٹھیک ہے، جغرافیائی حد بندیاں جو ہیں وہ اس قوم اور ملت کے لیے بے معنی ہیں، بلکہ مسلمان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو ہمارے لیے وطن جو ہے یہ ایک جغرافیائی حد بندی جو ہے سیاسی حوالے سے ہے، لیکن ملی حوالے سے یا قومی حوالے سے ہم ایک ملت اور ایک قوم نہیں ہے، کہ جو پاکستانی ہے وہ ایک ملت اور قوم ہے، اور ایرانی یا سعودی
عرب کے لوگ یا دوسرے کسی بھی مسلم کنٹری کے لوگ ہیں وہ اور قوم ہیں، بلکہ ہم جہاں کہیں ہیں وہ ایک ملت اور ایک قوم ہے۔ بہرحال یہ اقبال کا نظریہ ملت ہے، یہ بھی بڑی اقبال کا ایک فلسفہ جو ہے وہ بڑے بڑے اسکالرز اس کے اوپر بہت بات کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سادہ انداز میں صرف یہ بتایا ہے کہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہو، آپ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا جان جائیں کہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس کی کتابیں کہ کون کون سی ہیں، تاکہ آپ ایک کسی بھی پڑھی لکھی محفل میں اگر بات ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے جو اتنے بڑے شاعر ہیں ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کے مجموعہ کلام کون سے ہیں، اور تھوڑا سا پس منظر بھی پتہ ہو کہ اقبال کی شاعری میں ہے کیا، اور اقبال جو ہے وہ کس طرح شروع میں شاعری کرتے تھے اور کون کون سے حالات نے ان کی شاعری کے رخ کو بدلا۔ تو یہ جو یورپ میں ان کا قیام تھا، اس نے اقبال کی فکر کو جو ہے وہ بہت زیادہ متغیر کیا، اس کی سمت نمائی کی، اور اس کے اثرات جو تھے پھر وہ دیر پا تھے۔ چلیں بچے، آج کے لیے اتنا بہت ہے، کل انشاءاللہ تعالی پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔